السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ کون سی محبت جو ہے وہ کامیاب ہے، مطلب کس محبت کا فائدہ اور کس محبت کا نقصان ہے۔ تو یہ محبت جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، مگر اس کا ہونا کس لحاظ سے ٹھیک ہے اور کس لحاظ سے غلط ہے، یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو ایک تو میں پہلے دنیا کی محبت کی بات کرتی ہوں کہ جو دنیا میں محبت ہے نا، آج کل جو صحیح والی محبت ہے، جو ٹرو محبت، وہ میں نے آپ کو پہلے ٹاپک میں بتایا تھا، جو صحیح والی محبت ہے وہ یہاں پہ دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ اب یہ آخری دور ہے تو آہستہ آہستہ محبت جو ہے وہ لوگوں سے کے دلوں سے ختم ہو رہی ہے۔ وہ کہنے کے تو کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ ضرورت کی محبت ہوتی ہے، مطلب پورا ہوا تو جو ہے وہ سارا کام ہو گیا اس کا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر یہ اٹریکشن وغیرہ کو محبت کا نام دیکھ کے اگر یہ اس طرح کی محبتیں پالنا شروع کر دینا تو اس کو آخر میں انجام اس کا برا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے، جس طرح ان کو محبتیں ہونے لگ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ محبتیں ہونے لگ جاتی ہیں، تو پھر بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دے دیا وغیرہ وغیرہ کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں فضول کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی جس طرح گرل فرینڈ بوائے فرینڈ وغیرہ والا سسٹم بھی آج کل ٹرینڈ یہ چل گیا ہوا ہے ان کا، کہ ہر طرف جو ہے وہ یہ معمول عام ہو گیا ہوا ہے کہ جی ایف بی ایف، کیا بکواس ہے یہ فضول چیزیں ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو تو نہیں یہ چیزیں فضول لگتی ہیں، مگر ان کا جو امپیکٹ آگے والی زندگی پہ پڑتا ہے نا، اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے زندگی پہ۔ دیکھیں ابھی اگر کوئی بھی انسان جو ہے وہ ابھی کر رہا ہے یہ جی ایف بی ایف وغیرہ والا یہ سسٹم، کیا ہے، سب انٹرٹینمنٹ کے لیے کہتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی سیریس نہیں ہوتا ہے اس متعلق۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سیریس بھی ہوگا تو وہ آگے جا کے رونا شروع کر دے گا کہ میرے سے دھوکہ ہو گیا۔ ارے آپ نے کسی کو دھوکہ دینے کا موقع ہی کیوں دیا، کسی کو خود کو چیٹ کرنے کا موقع ہی کیوں دیا ہے؟ تو یہ جی ایف بی ایف والا سسٹم وقتی طور پہ ہوتی ہے انجوائمنٹ، مگر اوپر سے جو ہے وہ گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کو، اور آگے والی زندگی پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ کی کسی سے میرج ہوگی ہے تو آپ پسند اس کے کرتے ہیں تو آپ کی وہاں پہ بھی سکون سے زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر وہ کبھی میرج کے بعد آپ کے سامنے آ جائے تو اس کا آپ کا شادی شدہ زندگی پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت بھی خراب اور دنیا بھی خراب۔ اس میں یہ میں اگر زیادہ بات کروں تو ڈیٹیل سے آج کل میں نے کتنی لڑکیوں کو دیکھا، یہ چیزیں میں نے آبزرو کی ہے، کتنی میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے جو رو رہی ہوتی ہیں بیٹھی ہوئی کہ ہمارے سے یہ ہو گیا، ہمارے سے یہ ہو گیا۔ ایک لڑکا، پتہ نہیں کیوں لڑکیوں کو بھی دماغ میں نہیں آتی بات کہ ایک چیز جو ہو گئی ہے، اگر کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا کہ وہ آپ کو کیوں نہیں دے سکتا، اور ایک لڑکیوں پہ یہ لڑکے پتہ نہیں لڑکیوں پہ، اور لڑکیاں لڑکیوں پہ کیوں اتنی آسانی سے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ عجیب، یہ سچا وغیرہ ہے، اس سے سچا کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ نہیں سچا ہو سکتا۔ اس دنیا میں دھوکے بازی لوگ ہر جگہ شمار ہے، اور ہر لوگ جو ہے بس انجوائے کرنے کے لیے جیتے ہیں، زندگی میں انجوائے کرو، موجیں مناؤ، اور اگر کوئی ہوگا نا، اگر سچا والا، اگر آپ کو لگتا ہو کوئی سچا ہے تو وہ اس طرح کے کام کرے گا ہی نہیں، وہ اس کو بس ایک ہی لائف پارٹنر چاہیے ہوگا جس سے وہ شادی کرے گا، اور وہ پہلے نہیں بعد میں، مطلب شادی کے بعد اس کی وہ محبت ہوگی، پہلے خیال کچھ بھی نہیں، یہ فضول کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ جو سچا ہوگا، جو صحیح میں ایماندار ہوگا، پہلے جو بھی کرتے ہیں جی ایف بی ایف وغیرہ یہ انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، کہتے ہیں جس طرح کہ کافی جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گیا، بریک اپ ہو گیا، 2 سال گزار لیے، 3 سال گزار لیے، انجوائمنٹ کی، بس باتیں شادیں کی، فضول میں گناہ بھی پال لیا، اپنی زندگی بھی برباد کر لی، دکھ پھر فضول میں رونا شروع کر دیتے ہیں، دکھیا شاعری شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہم جو ہے برباد ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فضول کی چیزیں جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا، اگر ہم ان کو نتیجہ اس کا اور ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے کاموں میں جاتا ہے اس کا انجام آخر میں اچھا نہیں ہوتا۔ وہ لڑکا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ اگر اس طرح کی ہو سکتی ہے تو اور لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی، اس کے پہلے کتنے ہو سکتے ہیں بوائے فرینڈ وغیرہ اس طرح، اور وہ لڑکی بھی جو ہے اس طرح ہی سوچتی ہے۔ اگر وہ لڑکی نہ بھی سوچے نا تو آخر میں جو ہے اس کا انجام پتہ لگ ہی جاتا ہے، جو آج اس کی طرف ہے تو کل کسی اور کی طرف چلا جائے گا، اور پھر وہ انسیکیورٹی اس کو ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہے۔ پھر وہ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے اگر وہ ہو بھی جائیں گی شادی تب بھی وہ خوش نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، تب بھی ان کے درمیان میں غلط فہمیاں کچھ نہ کچھ طریقے سے آئی جاتی ہیں، اس کو ایک دوسرے پہ ان کو اس طرح کا یقین نہیں پیدا ہو سکتا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی۔
تو دونوں کو جو ہے دوسرے پہ اس طرح کا اعتماد اور یقین نہیں ہوتا جو ایک انسان کو شادی کے بعد ہو سکتا ہے قائم کیا جا سکتا ہے. اگر اس کی پہلی زندگی میں کوئی بھی اس طرح کا معاملات نہ ہوئے ہوں تو آپ کی آگے والی زندگی جو ہے خوشحال گزر سکتی ہے. اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچائیں اور اس طرح کے کاموں سے ذرا دور رہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں ابھی آپ ہر جگہ کتنے سریام کا جو ہو رہا ہے چینل وغیرہ یہ سارا سسٹم مطلب جو چلتے ہیں ایپیسوڈز وغیرہ، اس میں بھی آپ نے کتنا دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں اور دوستی وغیرہ کر لیتی ہیں، اور پھر بعد میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، طرح طرح کے مسائل کا کرتی ہیں سامنا، اور گھر والوں کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، گھر والوں کی بھی برباد زندگی، اپنی بھی برباد زندگی. کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ فائدہ کیا ان چیزوں سے کرتا ہے آپ؟ اگر آپ نے انجوائمنٹ وغیرہ کرنی ہے، آپ شادی کریں گے تو بعد میں بی ایف جی ایس والا سسٹم چلا لیں، ڈیٹ کر لیں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو آپ کرتے ہیں وہ بعد میں کر لیں. اسلام کی طرف سے بھی آپ جو ہے وہ صحیح کام کر رہے ہوں گے، گناہ بھی نہیں ہوگا، آپ کی انجوائمنٹ وغیرہ جو چیزیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو باتیں وغیرہ جو سسٹم ہوتا ہے، یہ ڈیٹ وغیرہ شیٹ پہ جانا، یہ سارا سسٹم بھی ہو جائے گا. تو کس طرح کی یہ ابھی ڈرامے وغیرہ جو دکھاتے ہیں پری تتلی والا، یہ ساری جو ڈرامے ہیں یہ بھی کچھ حقیقت کے تھوڑا بہت قریبی ہوتے ہیں، یا پاکستانی تو قریبی ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ ان کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہوتے ہیں، اور سریام میں بھی بتاتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ کہ یہ سسٹم بنانے والے، یہ دونوں آپس میں دوستی کرنے والے جو ہے وہ ان کے کیا حالات ہوتا ہے بعد میں. یا تو لڑکی دھوکا کھا جاتی ہے، یا لڑکا اپنی زندگی گوا بیٹھتا ہے. یہ اس طرح کے فتنے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بڑھ جاتے ہیں. اور تو آپ کو بتا دوں، آپ اگر سوچتے ہیں نا کہ نہیں یہ میں جس کے ساتھ دوستی وغیرہ کر رہا ہوں تو وہ اچھا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس پہ صحیح ہے، تو نہیں ہے. آپ کسی انسان کو نہیں کبھی سمجھ سکتے. انسان کو سمجھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. انسان اپنے پر ایک اور چہرہ اور کے چلتا رہتا ہے، تو آپ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں. میٹھی میٹھی اچھی والی سادی لڑکیاں ہوتی ہیں اور کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جی ہاں وہ شریف ہے، اس طرح کا ہے. تو لڑکے بھی جو ہے لڑکیوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہ اس سے زیادہ اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں ایسا لگتا ہے. مگر وہی لڑکیاں پھر آگے جا کے یا پھر لڑکے آگے جا کے دھوکا کھاتے ہیں تو ان کے چار طبق روشن ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو ہے وہ دکھی ہو کے چلنے شروع کر دیتے ہیں، یہ الکوہولک ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بندہ یہ ہے کہ پہلے احتیاط کریں اور ایک ہی لائف پارٹنر سے آگے زندگی گزاریں گے، آپ کی زندگی سکون میں رہے گی. اس طرح کے کاموں سے ذرا بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی سکون ہو، گھر والوں کی سکون ہو، اور آپ کو آخرت اور دنیا دونوں سکون سے گزرے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی انسان کو سمجھنا مشکل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں تو غلط ہے، نہیں آپ سمجھ سکتے کسی کو بھی. وہ غلط کسی نہ کسی صورت میں نکل ہی آئے گا، یا پھر اس کا امپیکٹ آپ کی زندگی میں پڑنا ہی پڑنا ہے. آپ دیکھ لیں سریام کے حالات کیا ہوتے ہیں لڑکیوں کے. یہ جو لڑکیاں دوستی کرتی ہیں ایسے تو نہیں کرتی، یہ سوچتی ہیں کہ یہ ان کی جو بھی لائف پارٹنر ہے، مطلب جو بھی ان کے ساتھ بھی ہے وغیرہ جو بھی چاہ رہے ہیں وہ بہت ہی صحیح ہے. ان کا مطلب کہ ان کا کوئی بھی وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، مگر پھر وہی غلط ثابت ہوتا ہے بعد میں، پھر وہ پچھتاتے ہیں. کوئی بھی صحیح غلط سمجھ کے تو نہیں دوستی کرتا، وہ صحیح سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر بعد میں جب دھوکے ملتے ہیں، جب یہ اس طرح کی چیزیں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پہلے بھی پیدا ہوتی ہیں، اگر شادی کر بھی لے تو بعد میں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں شروع میں سوچتی تھی جب میں 9th-10th میں ہوتی تھی، یا 8, 7, 6 وغیرہ، مطلب جو چھوٹی ہوتی تھی. اب یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے مجھے سمجھ آئی بی ایف کا. پہلے میں سمجھتی ہوتی تھی گرل فرینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکی دوست، کسی بھی لڑکی کی بھی یا پھر جس کی بھی، مطلب لڑکی کی دوست گرل فرینڈ ہوتی ہے. کہ لڑکی کی سمجھو میری کوئی دوست ہے لڑکی تو وہ گرل فرینڈ ہوگی. بوائے فرینڈ کوئی لڑکا دوست ہوتا ہے، کسی لڑکی وغیرہ لڑکا وغیرہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ کے سمجھ آئیے کہ یہ سسٹم یہ کچھ ہوتا ہے. اس سے پہلے چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی تھی کچھ بھی. اب پتہ چلا اور ان کی گہرائی پتہ لگی ہے کہ اس میں ناکامی ہے، دھوکہ ہی ہے، مصیبتیں ہی ہیں، تکلیفیں ہی ہیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. ارے آپ جس نے جو بھی ایسا کیا ہے ان کی زندگی سے دیکھ لیں، وہ خوش نہیں ہوں گے آپ کے سامنے. اگر وہ شادی کر چکے ہوں گے بعد میں بھی خوش نہیں ہوں گے، بس پریٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ خوش ہیں. تو اس طرح کی کافی لو میرج ناکام میں نے دیکھی ہیں، کہ میں نے دیکھی بھی ہوئی ہیں. لو میرج ہوتی ہیں مطلب ناکام ہوتی ہیں کافی، جو ہوتی ہیں ایسے ناکام، اور ارینج میرج خوشحال زندگی گزارے ہوتے ہیں وہ لوگ.
ایک تو یہ دنیا کی محبت ہوگی جس میں ناکامی ہے کہ اگر ہم کسی سے بھی محبت کر لینا تو کوئی بھی جو ہمارا سکا کس طرح کا بھی ہو، والدین وغیرہ کوئی بھی، اگر ان کو ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ آپ کو چھوڑ ہی دیں گے. اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں کریں گے، غلط بات کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑ ہی دیں گے. کوئی بھی شخص ہوگا نا دنیا میں، شوہر ہوگا، کوئی بھی شخص ہوگا، اگر آپ اگر ان سے اچھی طرح سے رویہ نہ کریں گے اور اگر ان کی بات نہ مانیں گے، اس طرح کی چیزیں نہ کریں تو وہ آپ وہ آپ کو چھوڑ دے گا. آپ پھر تنہائی ہو جائیں گے. مطلب کہ دنیا کی محبت میں کسی طرح کی بھی کامیابی، اگر آپ کی جو سچی محبت ہوگی نا تو دوسرا، آپ کی محبت سچی ہوگی تو دوسرے کی طرف سے کمی ضرور ہونی ہے، کیونکہ اگر دونوں کی سچی ہوگی، وہ گہری ہوگی تو وہی رانجھا کی طرح اللہ اٹھا ہی دے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی میرے سے زیادہ کسی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو دور کر لیتے ہیں. ہاں، اگر آپ درمیانہ روی سے آپ اپنی محبت کو چلاتے رہیں، درمیانی سے چلاتے رہیں کہ آپ اللہ سے محبت قائم رکھیں، اس کا سلسلہ جوڑے رکھیں، اللہ سے محبت قائم رکھیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے خوشحال زندگی گزرے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے خود. تو یہ محبت کا میں نے بتایا تھا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ تقریباً چانس والی بات ہے. کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی اس محبت کی وجہ سے خوشحال گزرے یا پھر آپ کو اس کامیابی ہو جائے، اس محبت میں کامیابی ملے. لیکن وہ حقیقی محبت جو اللہ سے آپ کو ہوتی ہے نا، اس سے کی گئی محبت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے. اگر آپ اس سے محبت کریں گے نا، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کی عبادت کریں. اگر آپ اس سے محبت کریں گے نا، اس کی ہر چیز سے محبت کریں گے، اس کی ہر بات مانیں گے. اگر آپ دیکھیں بندہ کتنا گناہ کرتا ہے، کتنی چیزیں کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، مگر پھر بھی اس کی محبت کام نہیں ہوتی. وہ اپنے بندے پہ اس طرح احسان کرتا رہتا ہے، مگر آپ ایک ہاتھ ٹوٹ جاتی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو بظاہر بات ہے اس کی سزا بھی تو اس طرح کی ہے، مگر اس کی محبت جو ہے وہ کامیاب ہے. اگر آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دینا، اسے دل لگانا شروع کر دینا، تو وہ محبت کا ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس محبت کے ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو محبت آپ خدا سے کرتے ہیں. آپ اس سے کتنی بھی محبت کریں نا، جتنی محبت کریں گے اس کا آپ کو فائدہ ہے. جتنی زیادہ محبت آپ کی اس سے بڑھتی جائے گی، اتنا آپ کی زندگی سنورتی جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہوتی ہو جائے گی. پہلے مشکلات ہوں گی بھی تو اللہ آپ کو آزما رہا ہوگا، بعد میں آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی جس کی قدر نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی خوبصورت کر دے گا. اس محبت کا فائدہ ہے، اس میں ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس چیز طرف کی جائیں جس کی طرف آپ کو رسک نہ ہو، آپ کی زندگی خوشحال ہی خوشحال گزرے. تو وہ جب آپ اس سے محبت کریں گے نا تو وہ دنیا کی محبت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک شخص بنا دے گا جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور آپ کو کبھی تنہائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ آپ کو خود ہی دنیا کی محبت بھی دے دے گا، وہ خود دے دے گا. اس پہ امید کریں، خود سے نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ ہمیں کوئی مل جائے گا. خود سے آپ کہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں تو یہ غلط بات ہے. وہ خود ہی ڈھونڈے گا آپ کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں نا جوڑے تو آسمان بھی بنتے، جو آپ کے لیے چنا گیا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا. آپ خود سے ڈھونڈیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ملنا تو وہی ہے، شادی تو اسی سے ہونی ہے جس سے آپ کی لکھی گئی ہوئی ہے. ابھی لوگ کتنے دور دور سے رشتے ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، امید ہی نہیں ہوتی کہ یہاں سے ہوگی، مگر بن جاتے ہیں. جوڑے اللہ سے بناتا ہے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے. آپ اتنے پہلے مرضی ٹکرے مار لیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی آڑے کر لیں، بنا لیں جو مرضی بنانا ہے، کچھ بھی کر لیں، مگر شادی آپ کی اسی سے ہونی ہے جس سے اللہ نے چاہیے ہوتی. تو پہلے یہ کچھ آڑے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک ہی بار جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق شادی کریں اور اس کے ساتھ ہی سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ سے دل لگا لیں تو وہ سکون کی زندگی گزرنی ہے. جو اللہ سے محبت ہے کامیاب ہونی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ محبت کامیاب نہ ہو. تو اس سے یہ والی محبت لگانے کی کوشش کریں. یہ والی محبت تو کامیاب ہے، زندگی بھی سکون، آخرت بھی سکون سے گزرے گی. ابھی تو اس معاملے میں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، گہرائی ان کی بہت کچھ ہے، مگر آپ سمجھدار کے لیے کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اتنی باتوں میں بھی اگر آپ کو سمجھ آنی ہوئی تو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس کی باتیں، ان کی جڑیں تو بہت زیادہ آگے تک گئی ہوئی ہیں. یہ باتیں، یہ چیزیں تو آج کل بہت ہی پھیل گئی ہوئی ہیں. یہ سارا چیزیں جتنی بات کریں ان کے بارے میں بندہ کم ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچانے کی آپ کو میں سیدھی طرح بتا دیتی ہوں کہ ان سب چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں. لائف پارٹنر وہی ہونا ہے آپ کا جو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. جو کچھ بھی کرنے آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھی ہوں گی چیزیں کہ کچھ لوگ کچھ بھی کر لیتے ہیں، مگر شادی ان کی کسی ایک سے ہونی ہوتی ہے، اسی سے ہونی ہوتی ہے جو اللہ نے لکھی بھی ہوتی ہے. لو میرج ارینج میرج یہ تو نام ہی کی چیزیں ہیں، ہونی تو وہی ہوتی ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ سکون اسی کی زندگی گزارنی ہے. وہ آپ کے عمل کے مطابق ہے کہ آپ جس طرح کی جو کام کریں گے تو وہی ویسے ہی آپ کو نتیجہ ملے گا.
اگر اللہ پہ یقین کریں گے، اللہ پہ چھوڑ دیں گے، تو نتیجہ آپ کا زبردست ہونا ہے ہر صورت میں۔ تو اس بات پہ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں، اپنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، تو اللہ سے امید رکھیں۔ اور آپ نے جب لائف پارٹنر ہوگا تو یہ سارے شوق جی ایف بی ایف اس کو اب شک بنا لیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے ڈیٹنگ کو شروع کر دیں، جو مرضی کر رہے ہیں اپنی خواہشات بعد میں پوری کر لیں، مگر پہلے نہیں، بعد میں سکون بھی ہے، بعد میں عزت بھی ہے، بعد میں مقام بھی ہے، بعد میں آپ کی سکون کی زندگی جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون۔ اس بات پہ غور کریے گا اور اپنی زندگی کو ذرا بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے محبت کریں۔ اللہ کی محبت سچی ہے، جو ساری محبتیں ہمیں ساری دنیا کی نعمت دے دے گی، اس محبت سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ کئی ایسی چیز نہیں دنیا میں جو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اسے محبت کریں گے وہ آپ کو ہر دنیا کی چیز دے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو وہ نہ دے سکے، جو اس کی قدرت سے باہر ہو، وہ سب کچھ دے دے گا اگر آپ اس سے محبت کریں گے تو۔ جزاک اللہ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کوئی بھی کمنٹ وغیرہ کوئی چیز ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا، میرے کمنٹس میں سیکشن میں کمنٹس کر کے مجھے بتا دیجیے گا کسی بھی چیز میں کوئی بھی ٹاپک نہیں چاہیے، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے اور وہ بھی کچھ سیکھ سکے۔